زکوٰۃ کس کو دیں، زکوٰۃ کتنا نکالیں، زکوٰۃ جس کو دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کس طرح دیں، رشتہ داروں میں زکوٰۃ کسے دیں، پھر زکوٰۃ کا نصاب کیسے پتہ کریں، کیسے معلوم ہو کون کون سی چیزیں مال جو نامی ہے ان پہ زکوٰۃ ہے، مال غیر نامی کس کو کہتے ہیں، وہ مال جو اپنا تھا مگر اپنے قبضے میں نہیں ہے اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو زکوٰۃ سے جڑی ہوئی جو باتیں ہوں آپ اگر چاہیں تو سوال جواب کے انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوپہر میں بھی یہ سلسلہ تھا اور اس ٹائم بھی یہی سلسلہ ہے کہ آپ جس کو جو پوچھنا ہے زکوٰۃ سے متعلق وہ پوچھیں۔ میں نے مکان خریدا ہے، میں 20 لاکھ روپے لائے، 20 لاکھ کی میں نے لون کیا ہے، اب میرے پاس وہ نام اصل والا جو قیمت ہے گولڈ ہے تقریباً 3 لاکھ روپے کا ہے، تو جو تجارت کا مال ہے وہ 3 لاکھ روپے کا بول ہے 6 لاکھ روپے اور ابھی جو قرض ہے میرے کو 20 لاکھ روپے کا لون دینا ہے، تو اس میں مجھے کتنے دینا ہے یا نہیں دینا۔ آپ اس وقت مالک نصاب نہیں ہے، مالک نصاب نہیں، اس لیے کہ جب 6 سے 20 تو کوئی مائنس کا سلسلہ ہی نہیں آئے گا، اس وقت مالک نصاب نہیں اور آپ پر زکوٰۃ نہیں۔ اور کسی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے۔ ایڈوانس مال زکوٰۃ دینی پڑے گی، ایڈوانس جو پیسہ دیا کام کے لیے، ہاں جو پیسہ ایڈوانس کام کے لیے لیا ہے اس کی زکوٰۃ، ہاں اس کی زکوٰۃ دی۔ صورت یہ ہوتی ہے قبضہ، مال پر جب قبضہ ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ ایک تو ہے یہ جو کام والا ایڈوانس ہے اور ایک وہ والا جو ایڈوانس دیتے ہیں کہ ڈپوزٹ والا رکھتے ہیں نا پیسہ پھر گھر کرائے پر لے لیتے ہیں، تو یہاں اور اس میں دونوں میں فرق ہے۔ عام طور سے عرف یہ ہے کہ جب مکان کرائے پر لیتے ہیں تو 2-4 لاکھ روپیہ مکان مالک کو اکٹھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مہینے کے کرائے ہوتے ہیں 1500 چلتا رہتا ہے، لیکن جو وہ 4-5 لاکھ دیے ہوتے ہیں اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مکان خالی کریں گے تو ان کو واپس کرتے ہیں، ایسی کچھ بات ہے نا۔ تو اب جب اس طرح کا مسئلہ ہوا تو جس نے پیسہ لیا ہے وہ تو مالک نہیں ہوگا، اس نے بطور رہن کے لیا ہے، بطور گروی کے لیا ہے، بطور ضمانت کے لیا ہے، تو وہ لینے والا اب مالک ہے، دینے والا ہی ابھی بھی مالک ہے، دینے والا ابھی بھی مالک ہے۔ اب رہا اس کی زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ کی 2 ہی شکل ہے، زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے اس کو بھی شامل کر کے نکالیے دیں، نہیں تو آپ کو جب وہ مال ملے گا 4 سال بعد 5 سال کے بعد تو پھر آپ پچھلا نصاب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں، یہی تو طریقہ ہے اس کا، پر وہ مال آپ ہی کا ہے اور جو اس کے پاس ہے وہ ضمانت کے طور پہ، ایسے ہی مال آپ کا ہے مگر گروی رکھ دیا ہے، آپ جیسے سونا رکھ کے پیسہ لے لیا ہے، چاندی رکھ کے پیسہ لے لیا ہے، بینکوں میں رکھتے ہیں، تو جو مال گروی ہوتا ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ گروی مال ہے تو آپ ہی کا مگر چونکہ ابھی آپ لے نہیں سکتے، قبضے میں نہیں ہے، اور جس کے پاس جمع کریں ہیں وہ بیچ نہیں سکتا، اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو نہ ادھر قبضے میں ہے نہ ادھر قبضے میں، تو گروی جو مال ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ مثلا ہم نے سونا گروی رکھ دیا، گروی لے رکھ کر مجھے 1 روپیہ لے لیا، وہ جو 1 لاکھ ہمارے پاس ہے وہ حساب میں آئے گا، اگر پچھلا نصاب موجود ہے تو اس نصاب میں وہ 1 لاکھ جوڑا جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جو سونا ہے جتنا بھی رکھا ہے لاکھوں کی قیمت کا وہ گروی ہوتے ہوئے اس کا نصاب زکوٰۃ میں نہیں لے سکتا۔ ایسے ہی ایک چیز اور جان لیجیے، ہیرا اور موتی ہے تو بہت قیمتی چیز مگر ہیرا اور موتی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہیرا اور موتی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بہت قیمتی چیز، کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ شریعت نے جو زکوٰۃ کے مال کا نام بتایا ہے وہ 4 مال ہیں،
کتنے مال ہیں؟ سونا چاندی. اب سونا پہننے کے لیے ہو، رکھنے کے لیے ہو، خوبصورتی کے لیے ہو، ایسا ہو ویسا ہو، کسی بھی طرح ہو، سونا جو ہے یہ مال زکات، چاندی مال تجارت مال، اور روپیہ پیسہ مال زکات. ہیرا اور موتی کو مال زکات میں شمار نہیں کیا جاتا، چاہے وہ اربوں خربوں کے. البتہ اگر یہ خریدنے بیچنے کا مال ہے، خریدتے ہیں، پھر تو وہ مال تجارت ہو گیا. تو جب مال تجارت اس کا حساب تو لگے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یوں اگر کسی کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہو تو وہ زکات میں شمار نہیں. بہت کچھ 10 لاکھ کے کسی کا اگر ہیرا لے لیا تو زکات ہیرا لے لیا بہت اچھا سوال ہے. مثلا اس کو سمجھ لیں بہت پیارے انداز میں. نصاب کے لیے کیا شرط ہے؟ تاریخ. نصاب کے لیے تاریخ اور وقت شرط. جیسے آج 25 رمضان ہے، 25 رمضان ہے. پچھلے سال 25 رمضان وہ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا تھا، اس سے پہلے کبھی تک پیسہ آیا ہی نہیں. لہٰذا میں پچھلے سال کے 25 رمضان کو مالک نصاب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں تو سمجھ بھی لیجیے مالک نصاب. اب کیا ہوگا؟ ابھی زکات نہیں دینا، ابھی زکات نہیں دینا. پچھلے سال رمضان کے 25 تاریخ کو کتنے بجے آیا تھا؟ چلیں 9 بجے شام کو آیا. 9 بجے شام کو 1 لاکھ روپیہ مجھے تحفے میں دیا، کہیں سے بھی دیا، میں اس کا مالک ہو گیا. یہ سال گھوم کے ابھی کا 9 بج چکا ہے، 25 کا. اگر وہ پیسہ ہمارے پاس موجود ہے اور نصاب سے کم نہیں ہوا تو اس میں زکات ہے. اس میں کیا ہے؟ دوسری بات 1 لاکھ تو آیا تھا، اب ہم نے کچھ ایسا کاروبار کیا کہ اس کو بڑھا دیا 1.5 لاکھ کر لیا. 1.5 لاکھ ہوا، 4 لاکھ ہوا، 5 لاکھ ہوا، 10 لاکھ ہوا، 20 لاکھ ہوا، کروڑوں بن سکتا ہے. ٹھیک. پھر 25 رمضان رات کے جب 9 بجے تو دیکھا گیا کہ اس وقت کتنا ہمارے پاس ہے. کیا دیکھا جائے گا؟ یہ بہت بنیادی چیز ہے. زکات کے جتنے لوگ زکات کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں، میں پھر سے کہوں گا کہ اگر یہ چیز آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ زکات کا مسئلہ ہر سال چلتا رہے گا. میری خواہش یہ ہوتی ہے لوگوں کو سکھانے کی کہ ایک بات سمجھ لو اور اس کو فائنل ہو. اب جو آج کا 25 رمضان کے رات کے 9 بجے اور وہ پیسہ کروڑوں میں ہوتے ہوئے کیا ہوا، کتنا ہوا، کہاں سے گیا، آج کتنا موجود ہے. ہم نے دیکھا کہ تھا تو میرے پاس اس ٹائم سے 1 لاکھ اور اسی سے میں مالک نصاب بنا تھا، لیکن ہم نے اسی پیسے سے سونا بھی خریدا، چاندی بھی خریدا، کاروبار بھی شروع کیا، یہ کیا وہ کیا، پیسے بھی بڑھ گئے، بینک تمام چیز. اب اس وقت رات کے 9 بجے میرے پاس کتنا ہے جس کا میں مالک ہوں؟ کتنا ہے؟ بیچ میں آگے کتنا گیا کوئی حساب نہیں. نظر آئیں گے. آپ اسی میں بھائی میرے سوال کا وہ سمجھے، بڑا قیمتی سوال تھا، معلومات کی چیز. مثلا نہ سمجھیں کہ سال شروع ہوا 25 رمضان سے، سال گھوم کے آج آئے گا. اس سے پہلے اگر کسی نے پیسہ تھا، پیسے سے کوئی چیز خرید لی، مثلا اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا، اس نے زمین خرید لی، 10 لاکھ کا مکان خرید لیا، 10 لاکھ کا اے سی خرید لی، کولر خرید لیا اپنے گھر کے ضرورت کے لیے. تو اب پیسہ نہیں رہا، وہ مال کی شکل میں آ گیا. کہاں آ گیا؟ اور سال پورا ہونے کے اندر ہی ہوا ہے. سال پورا ہونے کے اندر ہی ہوا ہے. لہذا جو گیا پیسہ تو گیا، اب وہ زکات میں شمار نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوتا کہ رات کے 9 بجے تک وہ پیسہ ان کے پاس تھا، 9:05 پہ بھی انہوں نے اس پیسے سے کوئی سامان خریدا، ابھی بھی سامان لے رہے ہیں اور پہلے بھی سامان لے رہے ہیں، مگر بات یہ تھی کہ اب اس پیسے میں سال پورا ہو گیا تھا، اس کا زکات بھائی سمجھ میں آئی بات؟ یہ سوال نہیں، زکات نہیں، گورنمنٹ ہو گیا نا، زکات. ہاں، تو اگر اس پیسے سے ہیرا خرید لیا تو اس ہیرے میں زکات، اور پیسہ اب پیسے شکل میں نہیں رہا. ہاں، اگر اس کو سونا لے لیا سونا تو وہی، چاندی لے لیا چاندی، کاروبار کا مال لے لیا اس کو. ہاں نہیں، زمین پر نہیں، ضرورت سے زیادہ سے مطلب دیکھیے گھر ہے ہمارا،
ہم کرائے پر دینے کے لیے خرید رہے ہیں، دکانیں بنانے کے لیے خرید رہے ہیں، یا آگے چل کر بچوں کے لیے پریوار کے لیے خرید رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے انسان کا. یہ جو زمین خریدی گئی اس زمین پر زکات ہے. ہاں اس زمین کو رکھنے والے پر قربانی واجب، فطرہ واجب، کیونکہ زکات کے لیے صرف 4 مال چاہیے. کتنے مال؟ اس کو میں بار بار بولتا ہے، یاد کر لیں، صرف 4 مال کا حساب ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، روپیہ پیسہ. انہی چاروں کا حساب زکات میں لگایا جاتا ہے، بقیہ کسی چیز کا. اگر یہ چاروں کسی کے پاس ہیں یا ایک ہی کسی کے پاس ہے اور نصاب کے برابر ہے اور اس کو اس نے کنورٹ کر لیا کسی چیز کو، مطلب کہ کچھ خرید لیا، تھا اس کے پاس سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، پیسہ بھی تھا اور مال تجارت بھی تھا. سامان اس نے بیچ ڈالا، پیسے میں آ گیا. سونا تھا گروی رکھ دیا، چاندی گروی رکھ، اس سے پیسہ لیا، مال تجارت کا بھی پیسہ ہو گیا. جو اس کے پاس آلریڈی پیسے موجود تھے وہ بھی اس کے پاس ہیں، اس سے اس نے زمین خریدی. تو کر کر تو اس کے پاس کیش ہے، چاندی، سونا، پیسہ، مال تجارت، اب کیا ہو گیا؟ زمین خرید لی. تو اب چونکہ زمین خرید لی وہ چیزیں مال نامی نہیں رہی، اس پر زکات دی. ہیلا کرنے والے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن چونکہ بندہ ڈیمو دکھائے، ہمیں تو ہیلا نہیں کرنا ہے، ہمیں تو خوشی خوشی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے. چونکہ بطور ہیلا کے لوگ ایسا اگر کوئی کرتا ہو تو وہ یہ جانے کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے، ایسا نہیں. مثلا ہمیں ضرورت نہیں ہے، بات سمجھے آپ. آج رات کے 9 بجے مجھے زکات کا میرا سال پورا ہوتا ہے اور میرے پاس 10 لاکھ روپے میرے پاس. میں نے کیا کیا، اصل کے ٹائم پہ 2-3 ایسی خرید لی، پیسہ اس میں پھنسا دیا. تو جتنا پیسہ اس میں پھنس جائے گا اس کا زکات تو ہو گئی، اور پھر وہ نکل گیا، بیچ ڈالی ہم نے. تو یہ اگر کوئی کرتا ہے تو شریعت میں جائز نہیں، کیونکہ اللہ نیتوں کو جاننے والا. مگر ہاں قانون جو تھا وہ قانون نے بتا دیا کہ قانون یہ کہ صرف 4 مال کا زکات ہے، 5واں کوئی مال شمار میں نہیں آتا. سونا کتنا ہونا چاہیے؟ سونا کتنا ہونا چاہیے؟ چاندی، سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولہ. کتنا؟ چاندی کا نصاب ہے 12.5. یہی 2 نصاب ہے اور انہی دونوں نصاب سے زکات کا نصاب لگانا چاہیے. اب ایک آدمی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں اور 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، حتیٰ کہ پاس 7 تولہ ہے، مطلب 7.5 نہیں. اب ایسے آدمی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے اور بیچنے کا مال بھی نہیں، صرف کیا اس کے پاس 7 تولہ. بہت دھیان سے سنیے، صرف اس کے پاس کیا بچا؟ 4 مال تھے، 3 تولہ ہے ہی نہیں، صرف سونا، وہ بھی کتنا؟ 7 تولہ. اور آج تو بڑا مہنگا ہے سونا، پھر بھی اس پہ زکات نہیں، اس پہ زکات نہیں. اب دوسری بات سمجھو، 7 تولہ سونا اس کے پاس، 200-250 تولہ کے پاس چاندی بھی ہے. کیا ہے؟ چاندی بھی. اب اسے پیسے میں کنورٹ کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ چاندی اور سونے کو ملا کر پیسے میں کنورٹ کیا. آپ سمجھ لیجیے کہ ہم نے 7 تولہ سونا جو 80,000 روپے میں کتنے میں پڑ رہا ہے، جو بھی اس کا حساب بنتا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ، ٹھیک ہے، وہ اور چاندی کی قیمت پیسے میں اس کو بدل دیا. اب ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں چاندی 52.5 تولہ کتنے میں ملتی ہے. معلوم پڑا کہ چاندی تو 65-70 تک مل جائے گی، لہذا اس حساب سے ہم کیا ہو گئے؟ مالک کیوں ہوئے تھے؟ کہ اگر صرف سونا ہوتا مالک کے حساب نہیں تھے، مگر اس کے ساتھ دوسری چیز تھی، دونوں کو ملا کے دیکھا جائے. ٹھیک ایسے ہی چاندی کا لے لو، کسی کے پاس آدھا کلو چاندی، آدھا کلو کیا بلکہ اس سے بڑھ کر 600 گرام کے پاس چاندی، سونا بالکل نہیں ہے، پیسہ بالکل نہیں ہے، مال دار کے پاس نہیں ہے، اس پر زکات نہیں. وہ مالک کے نصاب بھی کب ہوگا؟ 52.5 تولہ ہو تب. اب رہا یہ تو ہے نہیں، بس 52 تولہ اس کے پاس نہیں، صرف پیسہ بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے اور مالک تجارت بھی، صرف کیا ہے؟ 52 تولہ کچھ بھی نہیں. اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہی اتنا ہے، اس پر زکات ہے. لیکن اگر اس کے پاس 10,000 روپیہ بھی ہے، 5,000 روپیہ بھی ہے، تو آپ اس کو پیسے میں کنورٹ کیا جائے گا اور پھر ملا کے دیکھیں گے کہ کیا اس پیسے کو جوڑ دیں گے
تو 5.5 شادی بن جائے گا. اگر بن جائے گا تو مالک نصاب. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ مال ہے 4 شریعت میں. مسلمانوں کی سہولت اور آسانی کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ چاروں کا حساب ایک ساتھ کرو. کیا بتاتے ہیں؟ ایسا بھی ہے کہ چاروں کا حساب الگ الگ کیا جائے, لیکن ہمارے جو ماحول ہے, ہم اجمی لوگ جو ہیں, جن کا ہمارا طریقہ جو ہے کہ ہم سونا وغیرہ کو رکھتے ہیں, عام لوگ سے بچا کے رکھتے ہیں, ویسا کو ہم چلاتے ہیں مارکیٹ میں. سونا کوئی مارکیٹ چلاتا نہیں, اس کو رکھتے ہیں. پھر تجارت کا مال بھی کبھی گیا کبھی آیا, مگر سونا رکھا ہی رہتا ہے. تو اسی لیے بتایا گیا کہ چونکہ جب 4 مال ہے تو چاروں کا حساب ایک ساتھ کرو, ورنہ ہر ایک کا حساب الگ الگ کرنا پڑے گا. اور یہ بہت مشکل کام ہے. اتنا مشکل ہے کہ ایک چیز کا حساب ہمیں آج تک یاد ہی نہیں کہ مالک کے حساب کب بنا تھا, تو چاروں کا حساب کیسے یاد کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے. کچھ اور سمجھ میں سارا کچھ نہیں کیا. ایڈوانس میں زکات, یعنی کہ وقت سے پہلے زکات نکال دینا, بہت اچھی بات ہے. ایڈوانس میں زکات دے سکتے ہیں. ایڈوانس میں زکات دے. جیسے ہم جو اس طرح سمجھو آپ کہ بھائی کا آج سال پورا ہو گیا تھا, ان کا بنتا تھا 10,000 روپیہ, انہوں نے زکات دے دیا. اتنے پھر کوئی حقدار آ گیا, کے پاس کوئی اور مستحق آدمی آ گیا, آپ اس کو زکات کی نیت سے دے دیں اور اگلے سال اس کو مائنس کر سکتے ہیں. جی ہاں, پورے سال بھی آپ دے سکتے ہیں, بس حساب کب ہوگا؟ سال پورا ہونے کا. یہی آپ کو یاد کرنا ہے, حساب کب ہوگا اور سال پورا کیسے کریں گے؟ تاریخ اور وقت اور مہینہ. تاریخ, وقت, اور یہ شرط ہے, اس کے خلاف نہیں چل سکتے آپ. اس کے بغیر زکات کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. تاریخ, وقت اور مہینہ, یہ آپ کو حساب آپ کو آگے اسی ٹائم. جیسے میرا 25 کو ہوا تھا 9 بجے شام کو, آج 25 کا 9 ہو گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کوئی آیا مستحق 100 دے دیا, 500 دے دیا, 1000 دے دیا, ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں. یار ہم نے اس ایک کو 500 دیا تھا, ایک کو 2000, ایک کو یہ 2500 ہم نے دیا. ہم نے 2500 زکات کے مستحق لوگوں کو پہنچا دیا. اب ہم نے آج 9 بجے کا حساب کیا کہ میرے اوپر زکات کتنا ہے. دیکھا تو میرے پاس ٹوٹل مال بنتا ہے 1 لاکھ, اور 1 لاکھ کا زکات ہوتا ہے 2500. تو ہم پہلے ہی نکال چکے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں پیشگی زکات دیں. تو یہ جائز. یا ایسا تھا کہ ہم نے 2000 نکال دیا تھا اور ابھی بننا تھا 2500, تو 500 اور دے دیں گے, زکات مکمل اس سال کا ہو جائے. اسے کہتے ہیں پیشگی زکات. لیکن یہ حل کب ہوگا؟ جب تاریخ, وقت اور مہینہ فکس ہوگا. چلے اور کچھ جو مکان اپنے پاس گھر میں جو مطلب مکان ہے جس میں ہم رہتے ہیں, ایک مکان اور لیا اور اس سے کرایہ بھی دے دیا, اور زمین مکان پر تو کوئی کرایہ نہیں, کرایہ جو زکات ہے اس سے جو آمدنی ہے, ہاں اس کا کرایہ جو آتا ہے, تو زمین لی کھیتی کے لیے اس کو کرایہ پہ دے دی, اس کی جو آمدنی آ رہی ہے آمدنی, اگر وہ پیسے کی شکل میں آتی ہے کھیتی کی آمدنی, اگر وہ کھیتی کی آمدنی پیسے کی شکل میں آتی ہے, مطلب کہ آپ نے اس کو دے دیا کہ سال میں ہم کو اتنا پیسہ دینا ہے, آپ کو اتنا پیسہ تو باقی کھیت کا کام تمہارے سے ہے نا, ایسا کچھ ہے ایک شکل. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کھیت کو دیا آدھے آدھے پہ, بھائی تو کام کر, آدھا غلہ تیرا آدھا غلہ میرا, دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے اس میں لیجیے. جب پیسے کی شکل میں آئے گا تو یہ کس والے زکات میں شمار ہوگا, اس کے لیے سال ہونا ضروری ہے نا, یہ والے زکات. اور جب وہ غلے کی شکل میں ہے تو جو غلے والے زکات کا قانون ہے وہ اس میں شمار ہوگا. غلے کی زکات کا قانون الگ ہے, 10واں اور 20واں. اس کے علاوہ کچھ جیسے اپن کوئی فنڈ اکٹھا کرتے ہیں, جیسے کہ 100 گھر کے بیچ میں, مکان کا جو کرایہ آتا ہے وہ نہیں, کئی طرح سے زمینوں کے کاروبار میں ہم نے دیکھا ہے, سنا میں بتاتا ہوں کہ ہم کیسے زیادہ نہیں ہاں آپ کے پاس غلہ آتا ہے کہ پیسہ آتا ہے؟ مطلب وہ غلہ بیچ کر پیسہ غلے کی زکات. زکات کس کی ہوگی؟
کھیت کو گروی لے لیا اور اس کا پیسہ دے دیا. اس پہ بات سمجھ، مثلا یہ آپ کا 1 بیگھہ کھیت ہے، ہمیں آپ یہ دے دو، ہم کیا پیدا کریں گے، کیسے پیدا کریں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. آپ جو ہے ہم سے 1 لاکھ روپیہ لے لو 1 سال کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 1 لاکھ لے لیا، کھیت ہمارا 1 سال کے لیے ہمارا ہو گیا. اب ہم سے جو چاہیں وہ چیزیں پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک شکل یہ ہے. تو اس شکل میں تو پیسے کی زکات. دوسری شکل یہ ہے کہ بٹائی بولتے ہیں، شاید بٹائی ہے نا، بٹائی والی شکل میں غلے کی زکات. اب وہ غلہ کو پیسے میں کنورٹ کر کے آپ زکات دیں، 10واں حصہ کا حساب کر کے، 20واں حصہ کا حساب کر کے، مگر یہ جو زکات والے 250 غلہ یہ حساب اس میں نہیں لگے گا. اللہ 5 لاکھ روپے کا ہوا، 4 لاکھ روپے بولا، 2 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے جیسے تو یہ زکات ہے جو سال پورا ہونے والا زکات ہے، اس کا تعلق ہے 2.5%، اس سے 2.5% کم آ رہا ہے، یہ سال بھی آتے ہیں. جو سونا چاندی کا ہے نا، سونا چاندی کا زکات ہے، اس کا کتنا طریقہ ہے 2.5% طریقہ. اور یہ جو کھیت والا زکات ہے، پیداوار کی زکات ہے، اس میں 2.5، 3، 5 نہیں ہے، اس میں ہے کیا، نصف عشر یا عشر یا. تو اب جب اس کا زکات آپ پیسے کی شکل میں بھی دیں، مگر پھر نصف عشر کے حساب سے دینا پڑے گا. نہیں سمجھنا ہے؟ شاید دوپہر میں تھے آپ، دوپہر میں آپ تھے، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ یہی بیان لیکن درست بتا دیں. چلے سمجھیں. غلہ تو کھیت کو بٹائی کے لیے، کھیت کو بٹائی کا مطلب جو سمجھتے ہیں کہ غلہ آدھا ہوگا، اس کی جو بیچ ماس کے آدھا پیسہ تم آدھا پیسہ وہ جو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کھیت کی جو پیداوار ہے اس پر زکات ہے. مطلب جو پیدا ہو کے اس پر کیا ہے زکات. کھیت کی زکات پہ سال نہیں ہے، کھیت کی زکات پہ سال، اس زکات پہ سال ہے، جو پیسہ زکات اس پر سال ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو زکات کھیت والا ہے، مثلا گیہوں پیدا ہوا، یوں سمجھو کہ 1 کنٹل کیا ہوا، تو 50 ان کا ہوا اور 50 ان کا. بات جب 1 کنٹل پیدا ہو گیا تو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ 1 کنٹل سے جو کھیت کا زکات ہوتا ہے پہلے وہ نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد بتائیے گا. جیسے عشر یا نصف عشر. اگر عشر رہا تو 10واں حصہ، اور اگر نصف عشر رہا تو 20واں حصہ. 20ویں حصے کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کنٹل میں 5 کلو نکالا جائے گا. پھر 95 میں آپ دونوں کا معاملات کرو. اب اس یا اگر عشر رہا تو 10 میں نکالا جائے گا. بولنے کام آئی جاتے ہیں، بولنے کے لیے رکھنا پڑتا ہے نا، زکات دینی پڑے گی. زکات کی بات چل رہی ہے. جو پیدا ہوا 1 کنٹل پیدا ہوا، ناس ہمارا مجھے کوئی دقت نہیں ہے. 1 کنٹل پیدا ہوا ہے بٹائی پہ، آدھا لیتے ہیں پیدا. اب جب غلہ 1 کنٹل ہوا اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا، زکات. کیا زکات ہوگی، نصف عشر یا عشر. عشر کا مطلب 10واں حصہ. 100 کلو میں 10 کلو، اس کو کہیں گے 10واں حصہ. اور نصف عشر کا مطلب ہے 100 کلو میں 5 کلو، اس کا مطلب ہے نصف عشر. تو اب اگر آسمان سے بارش زیادہ پیدا ہوئی، غلہ اس سے تیار ہوا، تب تو آپ کو عشر دینا ہے، یعنی 10واں حصہ دینا ہے. اور اگر آسمان سے بارش کم ہوئی، زیادہ پانی آپ نے لگایا ہے، تو آپ کو دینا ہے نصف عشر، یعنی کہ 5 کلو دینا ہے. 1 کنٹل میں 5 کلو یا 1 کنٹل میں 10 کلو. اب جو آپ کا حساب ہو، جو بھی غلہ پیدا ہو پہلے اس کی زکات الگ کریں، پھر جو بچا 90 کلو سے 90 کلو میں آدھا آپ بانٹ لیں. اب جو وہ ہوا کیا ہوا، وہ 10 کے 10 ایسے ہی زکات میں دے دیں، یا اس کو بیچ کر اس کا پیسہ دے دیں، یا آپ کو اس کے بعد تو الگ سے زکات نہیں لگے، نہیں، اس سے زکات نہیں لگے، ختم ہو گیا. کم لگ رہی ہے حساب اس کا زکات الگ ہے. مطلب زیادہ دیتے ہیں، مطلب 1% کے حساب سے وہ ادھر لاگے توڑ رہے ہیں، اس کا زکات الگ ہے، اس کی زکات الگ ہے. یہ مسئلہ ہے. کھیت کی جو پیدا، جیسے مان لیجیے کھیتوں میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ کھیتیاں 2 مہینے 4 مہینے میں تیار ہوتی ہیں، کچھ 6 مہینے میں تیار ہوتی ہیں.
سمجھو کہ سال میں 3 مرتبہ کھیتی آپ کی تیار ہو گئی. سال میں طریقے الگ الگ ہیں. کوئی تو سبزی وغیرہ پیدا کرتا ہے, سبزی کی زکات ہے. ہر کھیت کی پیداوار پہ زکات ہے, کھیت کی ہر پیداوار پہ زکات. اور اس زکات میں نصاب نہیں, اس میں کیا تھا, اس میں نصاب جو دیتے ہیں اس میں نصاب نہیں کہ ہاں اتنا غلہ ہوگا تبھی زکات دینا ہے. 100 کنٹل ہو یا 1 کنٹل ہو یا 1 کلو ہو, پورے کھیت سے 1 کلو غلہ پیدا ہو تو بھی اس کا حساب بنے گا, وہ آپ کو نکالنا ہے. اس کا قاعدہ الگ ہے کھیتوں کی پیداوار. اور جو یہ ہم 4 چیزوں کی زکات دیتے ہیں, سونا, چاندی, پیسہ, مدد, اس کا الگ ہے. ایسے ہی جو جانوروں کی زکات ہے, اونٹ, گائے, بیل, بکری جو پالتے ہیں, وہ کون سا پالنا ہے, کیونکہ آپ کو اسے نیا نہیں ہوتا. لیکن جیسے جو بڑے بڑے فارم وغیرہ کھول کے اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں, پھر ان کے لیے مسائل, اور چونکہ وہ آپ ساتھ ہے, گزر نہیں رہا ہے, جلدی سمجھ میں بھی نہیں آیا, پھر وہ زکات بھی الگ ہے. وہ زکات بھی, یہ زکات اور کھیت کی زکات, یہ 3 طرح کی زکات ہے. کتنی طرح کی ہے؟ 3 طرح کی. جانوروں کی زکات, 4 چیزوں کی زکات ہے, یہ زکات, اور کھیت کی پیداوار کی زکات. اور تینوں کے قاعدے الگ الگ. یہ جو آپ کا مال ہے 4, اس پہ سال پورا ہوگا تبھی زکات دینا, اس سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جو کھیت والا ہے اس کا سال سے کوئی لینا دینا ہے. یہ جو آپ کا مال ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نصاب ہوگا تبھی زکات. کھیت کی پیداوار کے نصاب کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو آپ کا سال کا زکات کا مسئلہ ہے, اس کے جو مستحق ہیں وہی مستحق ہیں زکات, کھیت کے زکات کے, اور وہی جانوروں کے. 3 طرح کا ہوتا ہے, لیکن عموماً ہمارے یہاں کھیت اور اس کی ضرورت پڑتی ہے تو عام طور سے ہم لوگ یہی بتاتے ہیں اور سناتے ہیں. جیسے آج مسئلہ پھنس گیا تھا کہ نماز میں کیا ہوا, تو جب ضرورت پڑتی ہے تب انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے, تو بات کرنا اور سمجھانا آسان ہے. جیسے کہ آج کا مسئلہ سنیے آپ, کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے مائک بند ہو جائے یا لائٹ چلی جائے یا کچھ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, نماز کی حالت میں ہے, نماز توڑنی ہے, کچھ نہیں کرنا, بالکل نارمل انداز میں تکبیر کہنی ہے. کیا کہنا ہے؟ اور کسی کو تکبیر کہنے کے لیے بولنا نہیں ہے, کسی کو بولنا نہیں ہے. مثلا پوری مسجد بھری ہوئی, ادھر مسئلہ خراب ہو گیا, مائک یا لائٹ چلی گئی, جو بھی ہو, تو بس یہی کرنا ہے. جب تکبیر کہی جائے اللہ اکبر رکوع کے لیے, تو پھر کوئی بھی بندہ یا 2-4 بندے وہ تکبیر کہتے ہیں ایک بار. اگر کسی نے بول دیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ نماز میں تھا, نماز توڑ کے بولا, وہ بڑا گناہ کیا, قرآن کبیرہ ہے, توبہ ہے اس پر, بہت سارے مسائل ہیں. نمبر 2, وہ نماز میں نہیں تھا. دونوں باتیں چل رہی, نماز توڑ دی یا نماز میں نہیں تھا. اب جب اس نے کہا کہ تکبیر بول دینا, نہیں کر دو گے, اس کے کہنے کی وجہ سے اگر کسی نے تکبیر کہا تو جو کہے گا اس کی نماز, جتنے لوگ اس کی تکبیر پر رکوع کریں گے سب کی نماز چلی جائے گی, ان کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے. تو اس کا خاص طور سے خیال رکھیں. اس کے کہنے کی وجہ سے اگر کسی نے تکبیر کہا تو جس نے اس پر عمل کیا, کیوں عمل کیا کہ نماز میں جب کوئی باہر ہوتا ہے تو وہ نماز میں پڑھنے والوں کو حکم نہیں دے سکتا. اس کو سمجھیں, جیسے ہم نماز میں ہیں تو ہم بات چیت نہیں کر سکتے. جیسے ہم ادھر باندھے ہوئے ہیں, اتنے میں مائک کا مسئلہ ہو جائے, بھائی ناچی کر دو آگے, وہ بھی بولیں گے نماز نہیں بول سکتے. ایسے ہی کوئی باہر ہے تو وہ بھی ہم سے بات, وہ اپنے دائرے میں اور ہم. تو اگر نماز کے باہر تھا اور اس نے آواز لگائی تو نماز کے اندر باہر نے جو اس کو قبول کیا تو وہ ایک بات چیت ہے. یہ کیا ہے, اس سے نماز پا سکتے. میری نیت تو پہلے ہی تھی, جیسے میں تکبیر بولوں گا اس کا حکم نہیں, تو بیچ میں جیسے ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے, تو کبھی ایسا موقع آ جائے تو بیچ میں سے بول سکتے ہیں تکبیر. بالکل بالکل, پہلے ضرورت ہی نہیں. میں تو اسی بات کا قائل ہوں کہ تینوں جمعہ وغیرہ کے وقت میں بھی تینوں پہ کھڑا کرے وقت رہے. ایسے لوگ تیار ہوں جو واقعی کی ذمہ داری نبھائیں, کیونکہ مشینوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مشینوں کے اپنی بھی تو نہیں ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا تکبیر تو کہنی ہی چاہیے. تکبیر تو بہرحال یوں بھی
چالو رہے تو بھی کہنے میں بھلائی ہے. چلے اگر بند بھی ہو جائے تو بھی اتنا یاد رکھیں کہ جب کبھی ایسا ہوگا تو فوراً ہمیں کیا کرنا ہے؟ رکوع میں گئے ہم ان کے نزدیک تھے، ہم کو معلوم رکوع میں چلے گئے، آواز ہم نے سن لی کہ براہ راست، اب ہم تکبیر کو تیز کہیں گے. ایسے ہی اوپر والے نے ان کی آواز سن لی یا میری اپنی تکبیر کی آواز سن لی، تو جو اوپر تھا اس نے بھی تکبیر کہہ دیا. اس طرح سے تکبیریں 4 6 8 10 لوگ بھی کہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن بات چیت کے بعد بات آئی تو نماز ٹوٹے گی، اور جو قبول کرے گا سب کی نماز پاس ہوگی. اس کا ہمیشہ اور اس طرح کے مسائل کبھی بھی آ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو نارمل بات ہے. بس جانکاری کے طور پہ آپ رکھیں گے کہ اب کبھی ایسا ہوا، مان کے چلیں پیچھے کھڑے ہیں انہوں نے تکبیر کہہ دیا، ان کی آواز کمزور تھی انہوں نے کہہ دیا، اچھا ایسا نہ سن لیجیے. تکبیر کہتے کہتے مطلب دو تکبیر کہی اور چپ ہو گئے. مثلا کیا ہوا، میں نے جو ہے لائٹ چلی گئی، اب تو آواز جائے گی نہیں پیچھے تک. اب آپ نے کیا کیا؟ تکبیر کہی، 2 رکعت ہوئی، پھر لائٹ آ گئی، مائک چالو ہو گیا، آپ نے تکبیر کہنا خود بخود اپنی مرضی سے بند کر دی تو بھی حرج نہیں، مگر بہتر ہے تکبیر کہنا بس. اور پھر اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، اور اس خاص سے متعلق ہو تو بھی پوچھ لیں، اور نہ سمجھ میں آ دوبارہ پوچھ لیں، کوئی سی دقت کی بات. مکان کی کرایہ کا نہیں بتایا؟ کرایہ کا مکان کی کرایہ کا کرایہ جو آئے گا سال پورا ہونے پر جو آپ کے پاس بچے گا، جو بچے گا اس میں جو بچے گا، جو گیا اس کا کوئی انصاف نہیں. بھائی کہہ رہے تھے گھر کا کچھ سامان تھا، اس سامان کو بیچا، اس سے 10-20 ہزار روپیہ پیسہ آ گیا، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو پہلے سے اگر نصاب موجود ہے تو وہ پیسہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ اب پیسے کی شکل میں آ گیا، پیسے کی شکل میں آ گیا، اس لیے شمار ہوگا. مثلاً آپ مثال سے سمجھو، آپ کی اپنی جو ہے نا فریج خراب ہو گئی، اچھی خاصی نئی فریج تھی خراب ہو گئی، آپ کو نئی فریج خریدنی ہے، آپ کی مرضی بھی ہے کہ خریدیں گے، پر آپ نے کیا کیا کہ آج آپ کا سال پورا ہونا ہے، 9 بجے آپ کا سال پورا ہونا ہے. یہی وہ بنیادی چیز ہے جو بتا رہے ہیں بار بار آپ کو، اس کے بغیر فیصلہ نہیں کر پائیں گے. اب آپ نے کیا کیا؟ اس کو بیچ دیا، تو اب ہو گیا پیسے کی شکل. کیا ہو گیا؟ 10,000 روپیہ اس کا آ گیا. اب آپ کا سال بھی پورا ہو گیا، تو اس 10 پر بھی زکوٰۃ اس میں شامل کر کے زکوٰۃ دیا جائے. اور اگر اس سے سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ پیسہ اور جو اور پیسہ تھا ملا کے نئی فریج لے لی، نیا واشنگ مشین لے لیا، نئی اے سی کولر لے لیا، وہ تو خرچ ہو گیا، اس کا کوئی حساب نہیں. جو آج ابھی 9 بجے موجود ہے اس کی بات چلے گی. سارا مسئلہ اسی کا ہے کہ ٹائم کا ہے، اور یہ غلطی کرنے سے مسائل بہت پھنس جاتے ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے. رمضان سے پہلے سال پورا ہو گیا تو رمضان کا انتظار کریں کہ رمضان میں دیں گے یا اسی ٹائم دیں گے. آپ یہ بات جان لیجیے، ہمیں زندگی میں تک کوئی بھروسہ نہیں کہ کیا قسم. اور مال ایک ایسی چیز ہے نا کہ صبح زیادہ ہے تو شام میں کم تو صبح زیادہ ہے، یہ چلتا رہتا ہے، یہ جیسا نہیں رہتا. آج مان کے چلے بس سال پورا ہو گیا ہے، ہم زکوٰۃ نہیں ڈال سکتے، 4 دن لیٹ ہوئے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، پورا مال سے نہ خرچ ہو گیا، پھر بھی زکوٰۃ نکالنا آپ پر تو تاخیر ہونے کے سبب بعض وقت گناہ ہوئی. یہ خیال ہے. اور قربانی کیوں ہے؟ حاجت اصلیہ سے زیادہ نہیں، اس لیے حاجت اصلیہ سے زیادہ. اب وہ مال میں آ جائے گا. قربانی ہے، فطرہ ہے، ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کیوں نہیں فرض؟ اس وقت مال نامی نہیں ہے. روپیہ پیسہ چاندی سونا مال کے پاس نہیں ہے، یا ہے مگر بہت کم ہے، وہ مالک نصاب اس پہ زکوٰۃ. لیکن اس کے پاس دوسرے مال موجود ہیں تو وہ
زکات لے نہیں سکتا. 10-15 کام ہو جاتا ہے چھوٹے بڑے. وہ فطرہ ہے, قربانی نہیں سمجھتے, قربانی کے واجب زکات کے لیے 4 ہے. اور کچھ یہ پیسے نہیں نوکری والا ہے, اس کو پی ایف جمع ہے, جی ہاں 10 لاکھ 20 لاکھ جمع ہے, تو اس کے پاس آیا نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس اس پیسے. ابھی جو پیسہ بتا رہے ہیں جمع رہتا ہے, اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ جب مال آئے تو پچھلا حساب کر کے اس کو آپ نکال پچھلے سالوں کا جمع. دوسرا یہ ہے کہ پہلے سے نکال جو آپ کے لیے سہولت. شریعت مطالعہ نے جو پہلے کی بات کی وہ اسی لیے کہ کل کیا ہوگا نہیں معلوم. مال تو ملنا یقینی ہے, بھروسہ بھی ملے گا اپنے کو ہی, 2 سال کے بعد ملے گا 4 سال کا ہے اپنا ہی مال, کہیں جانا نہیں. تو اگر پہلے سے نکال دیں گے تو آنکھ بند کر کے اطمینان سے سوئیں گے. وہ پورا کا پورا پیسہ فری ہو گیا, پورا کا پورا پیسہ فری ہو گیا. اچھا کل وہ پیسہ آئے گا, اس وقت کیا کنڈیشن آپ کی ہو, کیا آپ کی ضرورت ہو, حاجت ہو. تو ہم لوگ جو کہ جو مسائل بیان کرتے ہیں تو یہ پوزیشن دیکھ کے بات کرتے ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ صحت مند ہیں. کل نہ جانے کون سا مسئلہ ہو کہ لاکھوں لاکھ خرچہ ہو جائے, تو کل کا تو بات نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب نصاب موجود ہے تو قرض جو رکھا ہوا ہے پی ایف وغیرہ کے مسائل تمام اس کو بھی شامل کر کے نکال دو تاکہ پورا فری ہو جائے. پورا فری ہو گیا, اب اس میں جتنا آتا ہے کھاتے جاؤ, کوئی مسئلہ ہی نہیں, فری ہو گیا پیسہ, پاک ہو گیا پورا پیسہ. اس لیے حالانکہ دوسرا قاعدہ کیا تھا کہ جب آئے تب نکالو, دونوں چیزیں موجود ہیں. فدیے کی رقم کیا رہی ہے؟ فدیے کی رقم کیا رہی ہے؟ فدیہ روزے کی فدیہ کی بات کریں, اسے جو فدیہ دیتے ہیں فطرہ ہے 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت, ایک فطرہ. اب وہ آج کی قیمت کیا ہے مارکیٹ میں نکالو تو پتا کریے. میرا اس کا جو وزن ہے 2 کلو 47 گرام ہے. اب اس کا پیسے میں دیکھیے کتنا مارکیٹ میں 30-32 روپے کلو ہے قریب. 40 روپے کلو, 80 ہو گیا, 5 میں بڑھا دیجیے گا. اس لیے کہ جتنا زیادہ ہوگا وہ نفل ہو جائے گا. اللہ کی بات ایسا ملنے کی تو اس کا فائدہ کیا ہے 2 کلو, جو کہ فطرہ کا سوال بتا دیتا ہوں میں. فطرہ کا جو معاملہ ہے وہ قربانی کی طرح ہے. فطرہ کا معاملہ اس کو بھی جان لیجیے. فطرہ کا مسئلہ قربانی کی طرح ہے. کیا مطلب؟ قربانی میں کس طرح سے ہے کہ بہتر سے بہتر کرو. تو ہمارے لیے تو بہتر تھا بھیا جی بکرا چھوٹا والا 1 سال کا ہو گیا, میں کر دیا. مگر آپ کی حیثیت اس سے بڑے والے کی تو آپ اس سے بڑا کرو, آپ کی حیثیت اس سے بڑے والے کی تو آپ اس سے بہتر کرو. قربانی میں کیا ہے حسب حیثیت, بس سال پورا ہونا چاہیے. سال تو ایک بکرا ہم لے کے آئے, وہ بکرا 1 سال کا ہے, میں 15,000 کا ہے. ایک بکرا آپ لے کے آئے 50,000 کا, 1 سال کا ہے. تو آپ اپنی حیثیت سے لے کے آئے اور ہم قربانی کا مسئلہ ہے وہی مسئلہ فطرے کے اندر. فطرے میں یہ ہے فطرہ 4 کلو 94 گرام کھجور, منقع, جو, کشمش وغیرہ ان کے ریٹ کے حساب سے نکالیں. جو لوگ ان پر اللہ نے نوازا ہے جو نکال سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں 1 سا. 1 سا ہوتا ہے 4 کلو 94 گرام سا. تو ناپ تول ہے, ناپ تول کلو گرام, یہاں زمانے بدلتے رہے ہیں. پچھلے 17 وسا سا کیا کہتے ہیں کچھ بھی دی تھی. تو 1 سا بنتا ہے 4 کلو 94 گرام. تو مثلا سمجھو کہ ایک کھجور 4 کلو 94 گرام کھجور یا اس کی قیمت فطرے میں دیتے تو ایک فطرہ 4 کلو 94 گرام کشمش یا اس کی قیمت دے دیں ادا ہو جائے. دینا کس کو ہے؟ جس کو زکات دینا ہے اسی کو فطرہ دینا ہے. قانون کا ایک ایسا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ کشمش کے حساب سے, کاجو کے حساب سے, ان چیزوں کے حساب سے جس وطن میں نوازا ہے تو وہ فطرہ اس حساب سے دیتے ہیں. اور کم سے کم درجہ تو وہی ہے 2 کلو 47 گرام. کیوں؟ حضرت لاکھوں روپے آدمی کو لیتے ہیں فطرہ دے رہے ہیں, کروڑوں روپے یا کیسے دینا شروع کریں؟ جی
सर कामकाज में तो आम आदमी घर मकान आजकल आदमी देते हैं 2500 अब किसी को याद देना करोड़ों रुपए के लिए तो कितना किस हिसाब से देगा अभी जो कानून में भी देगा तो गवर्नमेंट के हिसाब से देगा ज़्यादा देगा मुझे कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको इसका हैसियत तो कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हस्बे हैसियत देना चाहिए हस्बे हैसियत जैसे कुर्बानी में क्या है हस्बे हैसियत आदमी बेहतर से बेहतर बकरा लाता है बेहतर से बेहतर जानवर लाता है किसी का सस्ता तो किसी का ज़्यादा महंगा तो फितरा में ये 4 ऑप्शन सबसे कम वाला कौन सा है 2 किलो से तो लोगों ने भी पकड़ा हुआ है तो जमीन वाले भी तो अल्लाह ने नवाजा है वो अल्लाह की बारगाह में जाना तो बदला मिला हमें आपको सबको मिलेगा तो अल्लाह ने नवाजा हुआ है तो आप उसके हिसाब से फितरा दीजिए मुस्तहिकीन को उसके हिसाब से या तो आप मुझे चीज़ दिलाते हैं ज़कात में चीज़ है कि ज़कात का पैसा जिसको आप दे रहे हैं मतलब ये ज़कात इनसे ले इनका पैसा है ये इनको दे रहे हैं क्योंकि ये मुस्तहिक है मगर ये ज़कात का पैसा लेंगे नहीं अगर मालूम पड़ जाए क्योंकि शर्म आती है और तमाम बातें हैं इंसान की बेफिक्र रखते तबीयत मगर है मुस्तहिक ये तो क्लियर बात तो अब इन्हें ये कानून सिखाया गया शरीयत ने बताया कि ज़कात को ज़कात कहने के बजाय तोहफा हदिया नजराना जिस तौर पर भी आप चाहो उन्हें दे आपने दिया उन्होंने कब्जा किया ज़कात अदा होगी हत्ता कि यहाँ तक बताया गया कि अगर उस पैसे को आपने कहा लो मैं कर्ज के तौर पर आपको दे रहा हूँ आप जरा लो अपना इस बात ठीक है लिया और यूज कर लिया हमने कर्ज माफ कर दिया आपका हमने आपका कर्ज इस तौर पर भी ज़कात तो अगर अहले ख़ानदान में रिश्तेदारों में यानी बहनों को भाइयों को इन लोगों को ज़कात दिया जाए तो ज़कात बता के दे दें हाँ वो अगर हकदार हैं तो आप चाहे ईदी के तौर पे दे दें तोहफे के तौर पे नजराने के तौर पे और वो कर सकते हैं या सामान लेकर दे दें भाई आपके पास 10,000 की ज़कात बनती है सब जाके कपड़े दे दीजिए गल्ला ला के दे दीजिए जो ज़रूरी सामान है वो ला के दे दीजिए ये देने के बारे में जिसको दिया जाए बताना जरूरी नहीं है कि हाँ हम ज़कात दे रहे हैं आपको ये बताना ठीक है बाकी बात इंशाअल्लाह बाद में करेंगे दिल से बात कर लीजिए सही है ना मौलाना